اچھا جاوید صاحب، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورتیں جو ہے وہ ناقصات العقل ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کی جو عقل ہے اس میں نقص موجود ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی کمی میں موجود ہے. اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. یہ اچھی عربی نہ جاننے کی وجہ سے ہوا ہے. ان روایتوں کے اوپر میں نے کام کر دیا ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے. اس کا صحیح ترجمہ جو ہے، اصل میں ہمارے ہاں بہت سے ایسے عربی زبان کے الفاظ ہیں جو اردو میں ایک مفہوم اختیار کر چکے ہیں، اور ہم غلطی سے اس کو اسی طرح لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیوی اور دینی معاملات کی ذمہ داری کم ڈالی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. ان کی کمزوری کا لحاظ کر کے ان پر دینی اور دنیوی معاملات کی ذمہ داری کم ڈالی ہے. مثلا عورتیں جہاد میں آئیں، ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. عورتیں آ کے جمعہ پڑھیں، ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. عورتیں مسجد میں تشریف لائیں، نماز پڑھیں، لیکن انہیں پابند نہیں کیا گیا. ان کے لیے گھر کی نماز کا وہی درجہ ہو جائے گا جو ہمارے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا ہے. تو یہ دینی ذمہ داریوں کا معاملہ ہے. دنیوی ذمہ داریوں میں بھی اللہ نے رعایت کی، یعنی یہ گواہی کے معاملے میں بھی یہ کہا کہ بھائی آپ مردوں کو گواہ بنا لیں. کیوں آپ ان نازک آبگینوں کو اس طرح کے معاشرے کے اندر پیش کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دین کی ذمہ داری کم ڈالی. یہ جو آپ جو ترجمہ بتا رہے ہیں، اس میں جو پوری جو الفاظ ہیں وہ ہے ناقصات العقل والدین. تو جو دین ہے وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے ترجمہ کیا دین. عقل کا ترجمہ آپ نے دنیا جو ترجمہ آپ فرما رہے ہیں وہ ذرا دین کا کر کے بتائیے کہ عورتیں دین میں ناقص ہیں. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی وضاحت کی گئی، تو آپ نے پوچھی گئی، ایک تو دینی مثال دی، ایک دنیوی مثال دی. اور یہ عقل کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں رائے کے معنی میں دنیوی معاملات کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. اسی اصول کے اوپر ہم کہتے ہیں یہ عقلی اور نقلی علوم ہے. آپ نے جو دینی مثال دی وہ تو بالکل واضح ہے. جو آپ وہاں مطلب لیں گے وہی یہاں لینا پڑے گا. یعنی یہ دونوں عطف معطوف ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ ایک مطلب لیں اور ایک جگہ دوسرا مطلب لیں. عقل اور رائے کے الفاظ فصیح عربی میں یہ ان معاملات کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں جو ہم اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہیں. یعنی جب دین کے مقابل میں یہ بولا جاتا ہے، دین بھی عقلی پر مبنی ہے، لیکن جب دین کے مقابل میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات جو اللہ کی طرف سے بتا دی گئی، وہ جو ہم اپنی عقل سے، اپنی رائے سے دنیوی معاملات میں خود اختیار کرتے ہیں. اسی اصول پر کہتے ہیں یہ معاملہ عقل و نقل سے ثابت ہے. حالانکہ نقل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں وہ عقلی ہی ہیں ساری کی ساری، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت آ گئی، یہ ہم نے خود اپنے طور پر اختیار کیا. تو یہ عربی زبان کا استعمال ہے. بالکل اسی معنی میں رائے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا عربی زبان میں کہ یہ مسئلہ رائے پر مبنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ دنیوی نوعیت کا معاملہ ہے. یہ تو آپ کی انفرنس ہوئی نا، آپ اس کو استنباط کر رہے ہیں. میں ذرا اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ اس کے معنی ہو ہی نہیں سکتے کچھ، اس لیے کہ جو مطلب آپ ادھر لیں گے وہی مطلب ادھر لینا پڑے گا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے جب اس کی وضاحت پوچھی گئی تو آپ نے ایک تو دینی اگزامپل دے دی، وہ تو ہو گیا ناقصات الدین والا معاملہ. ناقصات العقل کے لیے جو آپ نے اگزامپل دی وہ یہ اگزامپل دی کہ کیا تمہارے لیے جو ہے وہ گواہی میں یہ نہیں کہا گیا، یہ گواہی والی اگزامپل کم ڈالیں ذمہ داری. اس کا مطلب ذمہ داری ہے. اس کا مطلب تو میں یہ بھی لے سکتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ تھا کہ تمہاری عقل میں چونکہ نقص ہے اس لیے تمہارے لیے جو ہے وہ 2 خواتین تمہیں کہا گیا. میں تو اس کو یوں لوں گا دوسرے کا مطلب یہی لے گا تمہارا دین چونکہ ناقص ہے. وہاں کیوں نہیں لیتے؟ وہاں پہ کنسیشن کی بات ہو رہی ہے، دین میں ایک رعایت دی گئی ہے. یہاں بھی کنسیشن کی بات ہو رہی ہے. یعنی دونوں جگہ یہ کہا ہے کہ تم پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ اگر کوئی لین دین کرنے والا تمہیں کہے کہ تم گواہ بنو تو تم پر بننا لازم ہے. ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت کی ہے. یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. جب سفر کے دوران میں اونٹوں کے اوپر عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور ایک خودی خان نے اونٹوں کو دوڑانا شروع کر دیا. وہ ایک خاص طریقے کا نغمہ پڑھتے تھے اور اس کے نتیجے میں عورت تو آپ نے فرمایا کواریر نازک آپ گینے ان کے معاملے میں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ گھوڑوں کو تربیت دی جاتی تھی کہ اگر مرد اس کے اوپر سوار ہوگا تو تیز چلیں گے، عورتیں سوار ہوں گی تو لحاظ کریں گے. آج بھی جب آپ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، کس اصول پر کہتے ہیں؟ ٹھیک. آپ نشستیں رکھتے وقت کس طرح ترتیب قائم کرتے ہیں؟ صحیح. آپ دروازہ کھولتے وقت کن آداب کا لحاظ کرتے ہیں؟ تو یہ ان کی رعایت کی گئی ہے، اسی کو بیان فرمایا ہے.
اچھا یہ قرآن مجید میں یہ لفظ نقصہ جو ہے ناقص، یہ بالکل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. میں نے اس کی مثال دے دی ہے قرآن مجید میں. تو یہ عربی زبان وہ ناقصات عقل. نقصہ جو ہے قرآن مجید میں رعایت کے معنوں میں کہاں استعمال ہوا؟ ثم لم ينقصكم شيئا، یعنی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو ناقص اس معنی میں نہیں ہوتا جس معنی میں آپ اردو میں بولتے ہیں، یہ اس مفہوم میں ہے. تو جب کسی عطف و معطوف کا آپ ترجمہ کرتے ہیں تو دونوں کا لحاظ رکھ کے ترجمہ کیا جاتا ہے. جو ترجمہ آپ ادھر کریں گے وہی ترجمہ ادھر کریں گے. جس آیت کا آپ نے ابھی حوالہ دیا، اس کا تو ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کسی چیز میں کمی نہیں کی جائے گی. آپ رعایت کہہ رہے ہیں، میں اس کو کمی کہہ رہا ہوں. کمی رعایت ہی ہوتی ہے. رعایت اور کمی دو الگ الگ. دیکھیں میں اگر کہتا ہوں کہ آپ کو رعایت دی جا رہی ہے تو یہ الگ بات ہے. میں کہوں کہ آپ کے اندر یہ کمی موجود ہے. نہیں، آپ کے لیے اس ذمہ داری میں کمی کی جا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ایک ہی معنی میں بولتے ہیں. آپ کے لیے اس ذمہ داری میں ہم نے کمی کر دی، آپ کے اوپر یہ بوجھ ہم نے کم کر دیا. اسی لیے دیکھیے وہاں خففہ کا لفظ بولا جاتا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مسلمانوں تمہاری حالت اب وہ نہیں رہی، ہاں اس کو تخفیف کر الان خفف اللہ عنکم. یہ اس مفہوم میں ہے، یعنی اللہ نے کمی کر دی ہے. تمہارے اوپر ذمہ داری میں کمی ہے، دینی معاملات میں بھی کمی ہے اور دنیوی معاملات میں بھی کمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری شخصیت کا لحاظ کر کے اللہ ذمہ داری ڈالتا ہے. یہ بالکل اسی بات کا، اسی اصول کا اطلاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ اپنی شریعت دیتے وقت بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک. تو عورتوں پر ان کی رعایت کر کے بوجھ ڈالا گیا ہے، مردوں پر ان کی رعایت کر کے بوجھ ڈالا گیا ہے. جو ذمہ داریاں مجھے دی گئی ہیں ان میں سے بعض عورتوں پر نہیں ڈالی گئیں، اس لیے نہیں ڈالی گئیں کہ وہ ان کا تحمل نہیں کر سکتی تھی. اگر ان پر وہ ذمہ داری ڈالی جائے تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی.